اپنے اور وقت جب دونوں ہی ایک ساتھ چھوڑ دیں تو انسان باہر سے ہی نہیں اندر سے بھی پتھر ہو جاتا ہے۔ اندھیرا کتنا ہی گہرا اور مضبوط کیوں نہ ہو، روشنی کی ایک چھوٹی سی کرن سے ہار جاتا ہے، لہٰذا اپنی امید کے جگنو کو زندہ رکھیں۔ جس طرح گھڑی کی سوئی آگے پیچھے کرنے سے وقت نہیں بدلتا، اسی طرح گردن اوپر یا نیچے کرنے سے انسان کی اوقات نہیں بدلتی۔ عروج ملنے پر انسان خدا نہ بن جائے، اسی لیے خدا نے زوال رکھا ہے۔ مجھے زندگی کی سچائی کا تب پتہ چلا جب راستے میں پڑے پھولوں نے مجھ سے کہا، دوسروں کو خوشبو دینے والے اکثر یوں نہیں کچل دیے جاتے۔ بچپن میں جہاں چاہے ہنس لیتے تھے اور جہاں چاہے رو لیتے تھے، اب ہنسنے کے لیے تمیز چاہیے اور رونے کے لیے تنہائی۔ ضمیر کی موت ایسی موت ہے جس کا اعلان انسان خود اپنے کردار کے اسپیکر میں کرتا ہے۔ اصل خسارہ تو یہ ہے کہ آسمان و زمین سے کئی گنا بڑی جنت میں ہمارے لیے کوئی جگہ نہ ہو۔ زندگی ایک ایسی کتاب ہے جس کے ہر صفحے پر ہماری مرضی کی کہانی نہیں لکھی ہوتی، لیکن ہر صفحہ ہمیں پڑھنا ہی پڑتا ہے۔ اللہ کے علاوہ دنیا کا ہر تعلق غلامی ہے۔ آپ جتنے زیادہ تنہا ہیں اتنے ہی آزاد ہیں۔ قبر کی اندرونی خوبصورتی کے لیے خود محنت کرو، کیونکہ گھر والے صرف باہر سے ماربل لگا کر بھول جائیں گے۔ حساب کتاب صرف رب نے صحیح لگایا، سب کو خالی ہاتھ بھیجا اور خالی ہاتھ بلایا۔ نفرت انسان کا بنایا ہوا ذاتی مسئلہ ہے، ورنہ قدرت تو محبت کا درس دیتی ہے۔ جس کی جیسی نیت وہ ویسی ہی کہانی رکھتا ہے، کوئی پرندوں کے لیے بندوق تو کوئی پانی رکھتا ہے۔ برے وقت میں کندھے پر رکھا گیا ہاتھ کامیابی پر بجنے والی تالیوں سے زیادہ قیمتی ہوتا ہے۔ میرے اچھے وقت نے دنیا کو بتایا کہ میں کیسا ہوں، اور میرے برے وقت نے مجھے بتایا کہ دنیا کیسی ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ ہر لکھا جانے والا لفظ پڑھنے والے کے معیار کے مطابق ہو۔ لکھنے والا اپنی کیفیت جب کہ پڑھنے والا اپنی کیفیت میں ہوتا ہے۔ تنہائی ایک طاقت ہے جسے بہت کم لوگ سنبھال پاتے ہیں۔ دنیا میں صرف احساس بدل جاتے ہیں، ورنہ محبت اور نفرت ایک ہی دل سے ہوتی ہے۔ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ نماز یا قرآن پڑھتے وقت نیند بہت آتی ہے، تو جان لیں کہ نیند ہمیشہ خیر و عافیت کی جگہ پر آتی ہے، اور جب اللہ پاک کی رحمت چھا جائے تو انسان کو سکون اور نیند آنے لگتی ہے۔ روتے وقت عورت منہ پر ہاتھ رکھتی ہے اور مرد آنکھوں پر رکھتا ہے، کیونکہ دونوں اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ ان کے سب سے زیادہ گناہ کہاں سے ہوتے ہیں۔ دوستی اور محبت ان سے کرو جو نبھانا جانتے ہو، نفرت ان سے کرو جو بھلانا جانتے ہو، اور غصہ ان سے کرو جو منانا جانتے ہو۔ اپنی جہالت کو جاننا دوسرے لوگوں کی جہالت سے نپٹنے کا بہترین طریقہ ہے۔ ہر آدمی اپنا درخت الگ الگ اگانا چاہتا ہے، یہی وجہ ہے کہ انسانیت کا باغ تیار نہیں ہوتا۔ ہر انسان اپنی زندگی کا کچھ حصہ ایسی خوبیوں کو ظاہر کرنے کی کوشش میں ضائع کرتا ہے جو اس کے پاس نہیں۔ علم یہ نہیں کہ بات کتنی گہری ہے اور الفاظ کتنے مشکل ہیں، بلکہ علم یہ ہے کہ بات کتنی ضروری ہے اور الفاظ کتنے سادہ ہیں۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں، دیواروں کے کان ہوتے ہوں یا نہ ہوں، فرشتوں کے پاس قلم ضرور ہوتا ہے۔ انسان جب زندگی کے امتحانوں سے گزر کر پتھر بن جاتا ہے تو کوئی دل دکھا بھی دے تو برا نہیں لگتا۔ خواہشات کا گھوڑا بے لگام ہو جائے تو اپنے ہی سوار کو گرا کر پیروں تلے رون ڈالتا ہے۔ جن کی قسمت میں صرف رونا لکھا ہو وہ مسکرا بھی دیں تو آنسو نکل آتے ہیں۔ ایک تلخی حقیقت یہ بھی ہے کہ کیا وجہ ہے کہ لڑکی باپ کی غربت تو برداشت کر لیتی ہے مگر شوہر کی نہیں۔
اکثر جو لوگ دوسروں کی زندگیوں میں جھانکتے رہتے ہیں ان کا اپنا گریبان بھی پھٹا ہوا ہوتا ہے۔ زندہ لاشوں کی بھیڑ ہے ہر طرف، زندگی موت سے بھی بڑا حادثہ ہے۔ تالیاں کبھی بھی اس کا پیٹ نہیں بھر سکتی، چند سکے بھی ضروری ہیں مداری کے لیے۔ قدرت کے فیصلوں کا انتظار بہت طویل ہوتا ہے مگر نتیجہ انصاف پر مبنی ہوتا ہے۔ مانا کہ مرنے والوں کو دنیا بھلا دیتی ہے، لیکن آج کل زندہ کو بھول کر روایت یہی بدل ڈالتے ہیں۔ جن کو یہ علم ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ بہت غور سے سنتا ہے، وہ اپنی کہانی پھر کسی اور کو نہیں سناتے۔ غصہ اور قانون دونوں ہی بہت سمجھدار ہیں، کمزور کو دبا دیتے ہیں اور طاقتور سے دب جاتے ہیں۔ تکبر ایسے بے لگام گھوڑے کی سواری ہے جو آپ کو انتہائی ناپسندیدہ جگہ پر لا گراتا ہے۔ زندگی میں زیادہ رشتوں کا ہونا ضروری نہیں، لیکن جو رشتے ہیں ان میں زندگی کا ہونا ضروری ہے۔ اپنے آنسوؤں کو اتنا مہنگا کر دو کہ کوئی انہیں خریدنے کی کوشش نہ کرے، اور اپنی مسکراہٹ کو اتنا سستا کر دو کہ ہر کوئی اسے پانے کی چاہت کرے۔ غربت سوتیلی ہوتی ہے اور دولت کے 101 رشتہ دار نکل آتے ہیں۔ جینا چاہتے ہو تو پرندوں سے سیکھو، کیونکہ جب وہ چہکتے ہیں تو انہیں یہ پرواہ نہیں ہوتی کہ ان کا چہکنا کس کس کو ناگوار گزرتا ہے۔ افسوس ہم لوگ جس کو غریب سمجھ کر شادی میں نہیں بلاتے، وہ میت پر سب سے پہلے پہنچ جاتا ہے۔ اصل خواب انسان کو سونے نہیں دیتے، جبکہ کچھ لوگ سو کر خواب دیکھتے ہیں۔ خواہش پوری ہونے کے بعد ہر چیز اپنی دلچسپی کھو دیتی ہے۔ ہم اپنی زندگی کا بہترین حصہ مستقبل کو سوچنے میں گزار دیتے ہیں۔ جب ہم پرانے دوستوں کو بھول جاتے ہیں تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ ہم خود کو بھول گئے ہیں۔ بہت سی باتیں ایسی ہوتی ہیں جن کے جواب میں ہم ٹھیک ہے کے علاوہ کچھ نہیں کہہ سکتے، جبکہ وہ کسی بھی طرح ٹھیک نہیں ہوتی۔ انسان بھی عجیب مزاج کا ہے، جو اس کی طبیعت کو سمجھے وہ اسے اچھا لگتا ہے، اور جو اس کی نیت کو سمجھے وہ اسے برا لگتا ہے۔ خود کو بدلیں، ہر دکھ اور پریشانی ختم ہو جائے گی، کیونکہ دھول چہرے پر ہو تو آئینے کو صاف نہیں کیا جاتا۔ سمجھدار انسان جب رشتے نبھانا بند کر دے تو سمجھ لینا اس کی عزت نفس کو شدید ٹھیس پہنچی ہے۔